اس کا جواب آسان نہیں ہے, تھوڑا سا ذرا ٹائم مانگے گا. اجازت. محبت کی ایکسٹریم فارم عشق ہے, اور ہر لوگوں کو بڑا دعویٰ کرنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن عشق پاسبل نہیں ہے. ہم عام بندہ بشر ہم عشق نہیں کر سکتے. اٹس اے ویری ریئر کموڈیٹی. یعنی یہ عورت کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے, بالکل انڈیپینڈنٹ فیصلہ کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. آپ اپنی چوائس سے کچھ بھی بن سکتے ہیں. آپ کے اندر لگن ہونی چاہیے, آپ کے اندر ایک آگ ہونی چاہیے. اگر آپ نے فلم میکنگ نہیں بھی پڑھی ہوئی اور آپ فلم بنانا چاہتے ہیں تو آپ فلم بنا سکتے ہیں. اور جب امریکہ کا پریزیڈنٹ صدر ٹرمپ آ جائے بالکل تو ٹھیک پھر ہے. کیا ہوگا؟ کب بنتا ہے بھائی, میں تو بڑا مطلب مجھے مزہ آ رہا ہے دیکھ کے. اکثر لوگوں کو میں سنتی ہوں ارے امریکہ میں یہ ہو گیا. بھائی امریکہ بھی اس دنیا کا حصہ ہے, سو اٹس فائن, کم آن, ایوری ون ہیز دیئر فیئر شیئر آف ڈفرنٹ تھنگس, سو اٹس فائن, وائی ناٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. میں ہوں حفیظ طاہر اور آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پوڈ کاسٹ ود حفیظ طاہر میں. ایک غالب کا شعر ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب, ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب, ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. آج جو میری مہمان ہیں وہ اس شعر پہ یقین رکھتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, اور وہ مختلف دشت امکان سے گزر کے اپنی راہ بناتی رہتی ہیں اور تمنا کے نئے باب کھولتی رہتی ہیں. میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں شاہپارہ سلیم سے, جو ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور پینٹر بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں اور آر جے بھی ہیں, ملٹی ڈائمینشنل. دیکھیے وہ کیا کہتی ہیں. جی شاہپارہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ فار انوائٹنگ. آئی ریمبر یو فرام پاکستان ٹیلی ویژن. تو ہم پاکستان ٹیلی ویژن سے ہی بات شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پاکستان ٹیلی ویژن آپ نے جوائن کیا, کیوں کیا؟ دیٹس اے گڈ کوسچن. پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک جوائن کرتے ہوئے کہا جائے کہ مطلب آئی واز ناٹ شیور کہ کتنا آگے تک میں جاؤں گی کیا ہے, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن سے پہلے تھوڑا میں اس تھوڑا سا چند سال پیچھے آنا چاہوں گی. ماسٹرس کرنے کے بعد جو میں نے فائن آرٹس میں کیا تھا, میں نے آئی واز ناٹ شیور کہ میں کس لائن کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. میں بس پینٹر رہنا چاہتی ہوں, میں کسی پروفیشنل فیلڈ میں اور میں جانا چاہتی ہوں. کوئی کتنا وہ آپ کو فکس کوئی ٹارگیٹ نہیں تھا, کوئی کلیئر ویژن نہیں تھا اگر میں کہوں. اب سوچتے تو ہنسی بھی آتی ہے, لیکن بہرحال سو اس ٹائم پر ایک چیز یہ ضرور تھی کہ آئی وانٹ ٹو ڈسکور کہ اچھا میرا انٹرسٹ کس میں ہے اور میں کس چیز میں بہتر پرفارم کر سکتی ہوں, کہاں پر سیکھنے کا موقع ملے گا. یہ 2-3 چیزیں وہاں سے آتی. سو آئی واز آلریڈی ڈوئنگ ریڈیو. تو بیچ میں ریڈیو کرتے ہوئے میں نے مختلف جگہوں پہ جابس کی, کیونکہ ریڈیو فکس جاب نہیں ہوتی تھی. پروگرام کے لیے گئے 2 گھنٹے 3 گھنٹے دین یو ڈن. سو میں نے اسکول میں بھی کچھ ٹائم پڑھایا, 3-4 ماہ. میں نے ایک فرم میں تقریباً 6 ماہ کے لیے کام کیا, اور وہ 9 to 5 جاب میں نے اپنا ٹیمپرامنٹ ٹیسٹ کیا کہ کیا میرا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ 9 to 5 آفس جاب کا ہے. اینڈ ایٹ ون پوائنٹ آئی ریئلائز کہ نہیں, آئی ایم ناٹ کٹ آؤٹ فار دیٹ. سو اس دوران جو ہے وہ پی ٹی وی کی طرف سے اخبار میں اشتہار آیا کہ آپ اپلائی کریں, اور می بینگ می ہم نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو جاب کے لکھے ہوئے تھے ڈیزگنیشنز, اس میں تھا ریسورس پرسن کریٹیو, ریسورس پرسن پروگرام, ریسورس پرسن کرنٹ افیئر. سو ریسورس پرسن کیا کیپیسٹی میں وہ ہائر کر رہے ہیں, وہ کیا ہے, اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا, اور بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا, کیونکہ ٹی وی کی فیلڈ سے کوئی بھی نہیں تھا فیملی کے اندر ایز سچ قریبی. سو اس وقت پہ اپنی سمجھ کے مطابق مجھے بھی یاد ہے, کیونکہ انٹرنیٹ کو پاکستان میں بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا, اور میں نے میری دوست میں بیٹھ کے جو آن لائن دیا گیا تھا کہ یہاں پہ ای میل بھیجیں اپنا, تو ہم نے اب ہماری گفتگو یہ تھی کہ یار ریسورس پرسن کریٹیو ہے اور پروگرام والا تو کچھ پروگرام سے ہوگا نا, یہاں پہ اپلائی کر دیتے ہیں. دیٹس اونلی ویژن ایٹ دیٹ ٹائم. اور اپلائی کر دیا. اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی 3-4 ماہ کوئی کال نہیں آئی. اینڈ ایونچولی جب انٹرویو کی کال آئی اور انٹرویو 2 ہوئے, دونوں کلیئر ہوئے, اینڈ آئی گاٹ دا آپشن کہ ہاں میں جوائن کروں. دیٹ واز اے ٹائم وین آئی تھاٹ کہ اچھا میں جوائن کرنا چاہتی ہوں کہ نہیں کرنا چاہتی. دیٹ واز اے ٹائم وین آئی آسک مائی فادر, کیونکہ اس وقت میں نے ایک اور جاب کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا, وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں تھا, اینڈ دیٹ واز اندر انٹرنیشنل فرم.
मुझे वहाँ से भी जॉब का ऑप्शन आया हुआ, तो आई हैड टू चूज़ बिटवीन कि कौन सा करें. सो आई आस्क्ड माई फादर के पीटीवी से जॉइनिंग का आया है और ये दूसरा इदारे से भी आया हुआ है, तो क्या कहते हैं, क्या करूँ? क्योंकि अम्मा वॉज नॉट हैप्पी. अम्मा सेड कि नहीं, हम जो है वो ये टाइमिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, टाइमिंग फिक्स होने चाहिए. एंड आई न्यू कि मैं फिक्स टाइमिंग का काम नहीं कर सकती. आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट. So my father, and credit goes to him till date, he said ke do whatever feels right. So I joined PTV thinking कि okay fine, I might be at a place जहाँ पे मैं काम करूँगी और सीखूँगी और मैं बोर नहीं होंगी अपने प्रोफेशन से. एवरी डे आई विल लुक फॉरवर्ड कि मैंने काम पे जाना है. सो या दैट वाज द रीजन आई जॉइंड PTV. फिर ज्वाइन कर लिया? ओह यस, आई जॉइन. और फिर I never looked back. कोई क्या कुछ किया फिर उन दिनों? ओके ऑलराइट. मैंने जब ज्वाइन किया था हम लोग 13 लोग थे. हम जिन 13 का बैच था ऑल ओवर पाकिस्तान. और शाहिद नदीम साहब ने जो है वो नए लोगों को, नया ब्लड पीटीवी में लाने के लिए जो है वो उन्होंने हायरिंग की थी. बहुत सारे सीनियर्स जो थे उस वक्त रिटायर हो रहे थे. सो एक गैप बन रहा था जिसके लिए वी गॉट हायर्ड. अभी कुछ अर्सा पहले मैं शायद नदीम साहब के साथ एक इंटरव्यू कर रही थी. मैंने से पूछा, मैंने कहा सर मेरा बैकग्राउंड प्रोडक्शन का नहीं था. आई वॉज अ फाइन आर्टिस्ट एंड अ ब्रॉडकास्टर, और आपने मुझे प्रोडक्शन के लिए सिलेक्ट किया. व्हाट मेड यू बिलीव कि मैं कर लूँगी? ये सेट के पहले ये बताओ तुमने किया? मैंने कहा बिल्कुल मैंने किया. कहते हैं आई सॉ द स्पार्क एंड आई बिलीव दैट यू विल एंड यू प्रूव मी राइट. सो इट वाज अ, मुझे कहना चाहिए कि उनका फेथ था जो कि सिलेक्ट होने के बाद मुझे, मैंने ऑन जॉब, मैं कहूँगी कि आई एम वन ऑफ दोस्त जो ऑन जॉब ट्रेन हुए थे. पीटीवी की अकेडमी मेरे पहली प्रोडक्शन के हवाले से जो है अकेडमी थी, ट्रेनिंग सेंटर था. एंड आई वाज प्रिविलेज एंड लकी इनफ कि उस वक्त जितने लोग हयात थे, क्रीम ऑफ द क्रीम, उन लोगों ने आके हमें ट्रेन किया. एंड उसके बाद जिसे कहते हैं कि पीटीवी के अंदर जो है एज अ फीमेल डायरेक्टर, मैं और मेरी एक और कोलीग उस वक्त थी अमर यूसुफ, हम लोगों ने ज्वाइन किया. एंड से कहते हैं दौड़ने के लिए खुला मैदान था. आप काम करने वाले होते, आपके लिए कोई रुकावट नहीं थी. मतलब यस गवर्नमेंट का इदारा था, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन अगर आप काम करने वाले थे और आपको जिसे कहना चाहिए शौक था काम करने का, या इन अदर जुबान बीमारी थी काम करने की, तो एक्चुअली आपकी मेरी कहानी तो ऐसे मुख्तलिफ नहीं है ज्वाइनिंग की. ओके तो इसी तरह मैंने भी एक अप्लाई किया. एक दफ़ा अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे नहीं रखा, रिजेक्ट कर दिया. वो प्रोड्यूसर की जॉब थी. फिर एक दफ़ा प्रोडक्शन असिस्टेंट की जॉब निकली, मैंने उसके अप्लाई किया. और उसके लिए उन्होंने मुझे सीधा इंटरव्यू के लिए बुला लिया. और एक सवाल किया, उसमें फजल कमाल साहब बैठे थे, या नजर साहब बैठे थे. कहने लगे आपको पता है हफीज़ साहब के टीवी कैमरे में फिल्म कौन सी पड़ती है? ओह माय गॉड. पर अस्सी में पढ़ के गए वैसे. मैंने कहा कि उसमें फिल्म पड़ती नहीं, और इस तरह वो 3 बीम्स होती हैं और ये और रंग और फलां और मिक्स होकर पीछे जाता हो, तो चले जाओ. मैं उठ के आ गया. मैंने कहा इन्होंने कहाँ रखना मुझे, जिन्होंने सवाल ही एक पूछा. लेकिन 1 महीने बाद वो मैं वहाँ पे ज्वाइन कर लिया. एंड व्हेन आई ज्वाइन, कितने बड़े जेंट्स काम करते थे. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन आप भी एक अच्छे वक्त में आई, और मुझे खुशी है कि मैं भी उस वक्त वहाँ पे था, और मैं आपके सेट पे आता था और आपके सेट की तारीफ भी करता था. सवाल ये है कि छोड़ा क्यों? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे 2 जवाब हैं. असूली तौर पे मुझे पोलिटिकली करेक्ट जवाब देना चाहिए, और पॉडकास्ट की जो है नौयत, उसमें अगर आप बहुत पोलिटिकली करेक्ट तो मज़ा नहीं आता. सो आई विल गिव यू बोथ आंसर्स. ठीक है. पोलिटिकली करेक्ट आंसर ये है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था वो ये सुनने को मिलता था कि मुझ में और श्री पाशा में जो है वो बहुत मुमासलत है. फाइन आर्ट्स के बैकग्राउंड से वो थी और बहुत वो मेहनती खातून थी, और उनको काम कर, जिन्होंने उनके साथ काम किया था वो कहते थे कि हमने उनको काम करते देखा है, और जिस तरह से तुम काम करती हो यू आर वेरी मच सिमिलर टू हर. सो वो भी ज़्यादा अरसा पीटीवी नहीं रुक सकती थी क्योंकि रेड टेपिज़म बहुत ज़्यादा है, परमिशंस का मसला है, मसाइल है, और आसमान में आपके पास जब डिस्कवर करने को बहुत कुछ हो तो फिर आप, और टैलेंट हो तो आप फ्लाई अवे कर जाते हो. सो हम वेट करें कि तुम कब छोड़ के जाओ. एंड उस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं था, आई एम वेरी ऑनेस्ट. लेकिन इवेंचुअली फिर कुछ 3 साल के बाद सिचुएशन ऐसी बनी कि मैंने ना सिर्फ रिज़ाइन किया, जिसने भी सुना उसने गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी.
اینڈ ابھی میں مڑ کے دیکھتی ہوں تو آئی نو کہ اگر میں تب نہ کرتی تو کچھ عرصے کے بعد کر دیتی. طبیعت ہوتی ہے اپنے کام کرنے کی مزاج کی. میرا وہ والا مزاج نہیں تھا کہ وہ ایک لگے بندے روٹین میں ہوتی. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک اچھے وقت اچھا فیصلہ کیا, کیونکہ اگر آپ اس وقت پی ٹی وی میں ہوتی تو کچھ بھی نہ کر رہی ہوتی, اور جو آپ نے پہلے کیا تھا نا آپ کا وہ بھی آہستہ آہستہ ضائع ہو رہا ہوتا. اور اچھا میں یہ اکثر سنتی ہوں, میرا خیال ہے کہ جب میں پی ٹی میں ہوتی تو میں اگر میں ہوتی تو میں کر رہی ہوتی, اگر میں اس پوائنٹ پہ آتی کہ میں نہ کر پاتی تو میں تب چھوڑ چکی ہوتی. آئی سے اٹ لائک دس. میرے چھوڑنے کی وجہ بھی کچھ اسی قسم کی بنی تھی کہ ہمارے جو ہیں وہ کچھ سینئرس جن کو میں اپنا مینٹور مانتی تھی, میرا خیال تھا کہ مطلب چونکہ میرا ان کا فیلڈ سیم تھا, میں نے میوزک بہت شوق سے کیا تھا, میری جو پروگرامنگ تھی جس ایریا کی میں ایکسپرٹیز میں ایز اے ڈائریکٹر میں نے کام کیا وہ میوزک تھا اور بچوں کا پروگرامنگ تھا. سو میوزک کے حوالے سے میں ان کو اپنا مینٹور سمجھتی تھی. لیکن سم ہاؤ پروڈکشن کی فیلڈ میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے, بہت ساری دفعہ آپ جن لوگوں کے قد بڑے سمجھتے ہیں وہ اتنے بڑے قد کے ہوتے نہیں ہوتے. سو میرے مینٹور جو تھے انہیں کی وجہ سے آئی کیم ٹو اے پوائنٹ آئی فیلٹ کہ یہاں پر مزید جو ہے وہ گفتگو میں جسے عام زبان میں کہتے ہیں, دیسی زبان میں کہیں کہ بےعزتی کروا کے نہیں کام ہو سکتا, رسپیکٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. اور وہ سم ہاؤ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ یہاں پہ اپنی والدہ کو میں کہوں گی کہ انہوں نے سکھایا کہ ایک تو یو ہیو ٹو فائٹ بیک, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا فائٹ کے بغیر. اینڈ سیکنڈلی جہاں پہ رسپیکٹ نہیں ہے وہاں پہ رکنے کا فائدہ. جن کا ذکر آپ کر رہی ہیں وہ میرے بھی میوزک میں استاد رہے ہیں, آئی ایم شیور آپ انہیں کا ذکر کر رہی ہیں. چلے کچھ باتوں پہ پڑھنا ہاں یہ چھوڑیں. اچھا آپ میوزک, آپ مجھے بتائیے کہ جو اس وقت تو میوزک سین ہے پاکستان میں, بالکل اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ واٹ کائنڈ آف میوزک از بینگ پروڈیوسڈ یو نو. اوکے, میں یہاں پر اپنی جو عاجزانہ سی رائے دوں گی وہ میں 2 پوائنٹوں سے دوں گی. ایک تو یہ ہے کہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ سے تعلق ہے تو بہت سارا میوزک آتا ہے, ہم پلے کرتے ہیں, ہمارا کام یہ ہوتا ہے پروگرام میں ہم میوزک پلے کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ وی گیٹ ٹو ہیئر ہر طرح کا میوزک, ریپ سے کلاسیکل, سیمی کلاسیکل, پاپ, راک, جو بھی کچھ بن رہا ہے. بہت طرح کا میوزک بن رہا ہے. میوزک بنانا جو ہے کمپیریٹیولی پہلے سے آسان ہو گیا ہے. آپ کے پاس ورائٹی زیادہ آ گئی ہے. ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ اپنی پریزنس کا احساس دلوا رہے ہیں, جو کہ بہت خوبصورت بات ہے. اٹس بریلینٹ ٹائم. بہت سارے لوگ جو میوزک کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آئی فیل اٹس دا رائٹ ٹائم. دے کین ایکسپیریمنٹ, سی اف دے آر مینٹ فار دس فیلڈ اور ناٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے کین لسنر آئی فیل میوزک جو پروڈیوس ہو رہا ہے اس کی شیلف لائف کم ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی وہ آپ یاد نہیں زیادہ دیر رکھ سکتے. ایگزیکٹلی دیکھیں نا, اگر آج بھی میں بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کو کوئی پرانا گانا یاد ہے, تو ان کو ایک گانا یاد ہوتا ہے, ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کے دل ابھی بھرا. بالکل اسی اس طرح کا کلاسک میوزک جو ہے نا وہ پروڈیوس نہیں ہو رہا. ابھی پچھلے دنوں ذوالفقار کمپوزر جو تھے ہمارے, ان کی وفات ہو گئی. ہی واز دی لاسٹ مین, اس قبیلے کا آدمی تھا. جو ان کا بڑا مشہور گانا ہے کہ میرے دل دے شیشے بھی سجنا بے سجدی ہے تصویر تیری. اب وہ جیسا گانا کب بنے گا اور کون بنائے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ اس میں وہی بات آتی نا, بچے جو ہے وہ آج کل جو میوزک وہ سن رہے ہیں, جیسے ابھی ایک ریسنٹلی جو سانگ بہت زیادہ ان ہوا تھا کچھ مہینہ 2 پہلے, وہ اے پی چی کے نام سے سانگ ہے, جس کو انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک گلوکارہ اور گلوکار جو ہیں برونو مارس اور خاتون نے, ان کا نام اسکپ کر کے انہوں نے گایا ہوا ہے. اب اس کے جو پوئٹری ہے یا جو شاعری ہے وہ آن اے سیریس نوٹ ہماری جنریشن کے لیے کو سمجھ سے باہر ہے. بٹ دین اگین اٹ اسپیکس ٹو دا جنریشن جو کہ ابھی کے لیے ہے, کیونکہ جنریشن بڑی اس دور میں ہو رہی ہے جس میں کوئی بھی چیز زیادہ دیر کے لیے ٹکتی نہیں ہے. شارٹ ٹرم میموری ہے ان لوگوں کی, جلدی چیزیں مطلب انفارمیشن زیادہ ان کو مل رہی ہے, ٹو مچ کنزمپشن ہے. سو آئی گیس اس کے حوالے سے ان کے لیے جس طرح کے مزاجوں میں یہ بڑے ہو رہے ہیں اسی قسم کا میوزک ان کو مل رہا ہے. بٹ اگر آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں سے 80s کے میوزک کی اور اب, تو کیا کہاں رکھتی ہیں؟ Critical question, but نہیں I'm very clear about that. Call me old school, but مجھے ایسا لگتا ہے کہ آرٹ کی ہسٹری میں, تخلیق کی ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ آرٹ اپنے عروج کے بعد زوال پہ آتا ہے اور پھر عروج پہ آتا ہے. سو ابھی ہم کافی نیچے کی طرف, پوری دنیا میں اوور آل ہم بڑے نیچے کی طرف سے اوپر کی طرف ٹریول کریں گے. وہ تو ہر فیلڈ میں ہر جگہ پہ. اور جب امریکہ کا پریزیڈنٹ صدر ٹرمپ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کب بنتا ہے بھائی, میں تو بڑا مطلب مجھے مزہ آ رہا ہے دیکھ کے. اکثر لوگوں کو میں سنتی ہوں ارے امریکہ میں یہ ہو گیا, بھائی امریکہ بھی اس دنیا کا حصہ ہے. سو اٹس فائن, کم آن, ایوری ون ہیز دیئر فیئر شیئر آف
different things, so it's fine. Why not? जी. चलिए, अच्छा अच्छा, अब हम इस तरफ आते हैं कि पढ़ाने की तरफ जी बिल्कुल. वो कैसे सोचा कि मैं पढ़ा सकती हूँ फ्राम दूसरी, जैसे मैं महसूस करता हूँ कि कहीं मेरे अंदर एक उस्ताद कहीं कभी बैठा हुआ था, वो निकल आया. अब आपके साथ क्या हुआ? ओके, मैं इसका बहुत क्लियर जवाब दे सकती हूँ. बच्चे जब छोटे होते हैं ना, पूछते बड़ों के क्या बनोगे क्या बनोगे. सो मुझे याद है बहुत क्लियरली, हम जब बच्चे थे तो अम्मा पूछा करती थी कि बेटा बड़ों के क्या करोगे. किसी ने कहा डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा फलां बनूंगा. मैं बहुत क्लियर थी कि मैं बड़े होके जो है वो उस्ताद बनूंगी, और मैं जो मैं जो हूँ वो एक कोई स्कूल या कॉलेज खोलूँगी. अच्छा, स्कूल कॉलेज तो मैंने भी तक खोल सकी, लेकिन उस्ताद बनने का जो है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करना या नॉलेज जो मेरे पास है वो शेयर करना, दैट इज़ समथिंग जो कि मुझे बड़ा मज़ा आता है. आई फील आपकी लर्निंग, अगेन वो बात है, आपकी लर्निंग जारी रहती है. आप एक जगह स्टक नहीं हो जाते, आपकी इन्फॉर्मेशन पुरानी नहीं हो जाती, यू कीप ऑन लर्निंग. सो क्या इस सिनेरियो में क्या देखती हैं जो स्टूडेंट्स हैं, आया वो इतने रिसेप्टिव हैं जितने उन्हें होना चाहिए? आई फील वेरी सैड बाय सेइंग दिस कि पाकिस्तान में, मुझे दुनिया का नहीं पता ऑन अ सीरियस नोट, बट पाकिस्तान में हैव और हैव नॉट्स के दरमियान, और मैं इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, नॉलेज के हवाले से, मैं इसमें फाइनेंशियल बात नहीं कर रही हूँ. हैव और हैव नॉट्स के दरमियान गैप बहुत बड़ा हो गया है. बहुत थोड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपने नॉलेज का जो हसूल है या जो नॉलेज का इस्तेमाल है उसको कुछ सीखने के लिए, बेहतर होने के लिए कर रहे हैं. वरना मेजॉरिटी जो है वो या तो कागज़ की डिग्री के लिए पढ़ रही है या टाइम पास के लिए पढ़ रही है. और जितना एक गैप बढ़ रहा है वो तकलीफ़ देह है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो यंग जनरेशन है वो डम डाउन हो रही है. मैं इसको डम डाउन तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगेन वही बात है, टू मच इन्फॉर्मेशन, और उसको क्या कहना चाहिए, कोई उसका फोकस ना होना. आज के दौर में जो बच्चे फोकस रखते हैं, दे आर डूइंग ब्रिलियंट. मतलब हम उनको माइनस नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि यार सब भी ख़राब हो गए, नहीं. बट यस, उनकी तादाद कम है उन लोगों से जो कि इन्फॉर्मेशन जो है अव्वल तो हासिल करना नहीं चाहते, हाँ. यूज़फुल, और अगर करते तो उसको यूज़ करने की कोई ख्वाहिश नहीं होती. सेम इज़ माई एक्सपीरियंस. अच्छा, अब आप ये बताएं कि इतने सारे लोग, हम आप भी पढ़ाती, मैं भी पढ़ाता हूँ, इतने बैचेस पढ़ा दिए, हज़ारों बच्चे, क्या इन बच्चों की जो फिल्म एंड टेलीविज़न में ये कुछ कर रहे हैं, इनकी कोई खपत है इस मुल्क में, या इनको क्या करना चाहिए? पाकिस्तान जो है वो, मैं बहुत स्ट्रॉन्गली बात कहती होती हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बहुत अमेजिंग है. इसलिए अमेजिंग है कि यहाँ पर आप तालीम जो मर्ज़ी हासिल कर लें, आपका करियर वो डिफ़ाइन करने के लिए मजबूर नहीं है. आप अपनी चॉइस से कुछ भी बन सकते हैं. आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए. अगर आपने फ़िल्म मेकिंग नहीं भी पढ़ी हुई और आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो आप फिल्म बना सकते हैं. अगर आप फिल्म मेकर हैं, पढ़ चुके हैं, डिग्री ली हुई, आप नहीं बनाना चाहते, आप कुछ और करना चाहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं. पाकिस्तान एक ऐसा गढ़ है अपॉर्चुनिटीज़ का, जहाँ पर लोग इस बात पे फोकस जब तक करते हैं कि यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता तो यस आपको मुश्किल लगता है, लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं हो सकता वहाँ पर बहुत कुछ हो भी रहा है. सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक. आई वुड लाइक टू बिलीव दैट कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे फिल्म पढ़ के आ रहे हैं, और सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गई है, वो अभी के लिए जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा सोशल प्लेटफॉर्म्स जो आ चुके हुए हैं, उन्होंने उनको एम्पावरमेंट दी है कि येस, इफ़ दे प्रोड्यूस समथिंग, इफ़ दे क्रिएट समथिंग, तो वो अपनी ऑडियंस ढूंढ सकते हैं. उनको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट दे वांट टू प्रोड्यूस. और जो बच्चा मैंने फ़िल्म के हवाले से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में देखा है, अगर सपोजिटली हम अगर नंबर की बात करते हैं तो नंबर वाइज अगर हम 100 बच्चे हम देखते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के मिला के, तो 100 में से कोई 40 ऐसे हैं हु हैव वंडरफुल स्टोरीज टू टेल. जो बाकी का 60% है वो समहाउ वो सिर्फ आउट ऑफ फैशन और पीयर प्रेशर इस फील्ड में आता है, फिर छांटी हो जाता है. और इस बारे में मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, विच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, कि आपको याद होगा 90s में एकदम से जब STN आया था तो म्यूज़िक चैनल चार्ट्स के नाम से प्रोग्राम आया, तो बड़े सारे बैंड्स निकल आए थे जो गा रहे होते थे. तो उसमें जो है किसी ने कहा था कि जब कोई नई चीज़ आती है अपॉर्चुनिटी की सूरत में, तो खुम्बियों की सूरत में लोग आते हैं और वो उसमें ट्राई करते हैं, और एंड में सिर्फ वही बचता है
जो बेस्ट होता जो है। बेस्ट होता है। सो इस पे Absolutely. हाँ, तो उन्होंने कहा कि इस पे मत परेशान हो कि पाकिस्तान का म्यूज़िक सीन तबाह हो जाएगा या ये लोग बेसुरे लोग हैं क्या करेंगे, ये खुद ही छांटी हो जाएंगे। और अब इतना अरसा गुजरने के बाद जब मैं कह सकती हूँ कि हाँ काफ़ी अरसा मैंने इस बात को होते देखा है, आई बिलीव सो कि अभी के लिए जो चल रहा है रश, उसमें जो बेस्ट होंगे, जो स्ट्रॉन्ग इनफ होंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे। ज़रूरी अच्छा। नहीं है कि वो पाकिस्तान की सिनेमा में ही चीज़ें चलाएं, इंटरनेशनली दे विल डेफिनेटली सर्वाइव। अच्छा, अब आपकी एजुकेशन किस सब्जेक्ट में थी? ज़रा मैं आई एम अ फाइन कहीं कहीं आर्टिस्ट। उसको रिलेट करना चाह रहा हूँ। आई एम अ फाइन आर्टिस्ट। मैं पेंटर फाइन आर्टिस्ट के तौर पे मैंने मास्टर्स किया था। फिर मैंने जब मीडिया ज्वाइन किया 2005 में, आई ऑफिशियली ज्वाइन टीवी। सो उससे पहले रेडियो कर रही थी। अच्छा, वो सिलसिला जारी है? रेडियो में अभी भी कर रही नहीं, हूँ, हाँ जी। पेंटिंग का सिलसिला जारी है, बिल्कुल फाइन जारी आर्ट्स के है, साथ जो बिल्कुल। मैं ताल्लुक है सिर्फ वो। कह रही हूँ, मैंने जब ज्वाइन किया था टीवी वगैरह तो वो सिलसिला जो है वो बिल्कुल पर्सनल लेवल पे चला गया था, उसको प्रोफेशनली मैंने ऑप्ट नहीं किया। लेकिन मैंने इस सारे टाइम में ये ज़रूर किया है कि मैंने अपने ब्रशेस के साथ, पेंट्स के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी है। सो टिल डेट आई डू पेंट एंड लैंडस्केप बनाती मैं हैं, बिल्कुल पोर्ट्रेट बनाती हूँ। बनाती हैं क्या? पोर्ट्रेट तो नहीं बनाती इतना ज़्यादा, किसी ज़माने में खुद था, अब अफसोस होता है कि छोड़ दी उसकी प्रैक्टिस। मगर अगेन वही बात है कि रुझान पोर्ट्रेट में उतना था भी नहीं। आई एम अ लैंडस्केप आर्टिस्ट और लैंडस्केप में पहले भी पेंट करती थी, अब भी पेंट करती कोई हूँ। एग्जीबिशन की या करने का इरादा? इरादा है, इंशाल्लाह इरादा है। कहते हैं ना, आई लाइक टू गिव माई सेल्फ टू द गोल्स कि अच्छा इस साल ये ट्राई करना है, इस साल ये सीखना है। तो माजी में की थी। किससे इंस्पायर्ड हैं आप लैंडस्केप पेंटिंग में? किसी मुझे मोने और माने का काम बहुत पसंद है, लैंडस्केप का। इम्प्रेशनिस्ट है मोने और माने की पेंटिंग्स एंड दे आर जस्ट अमेजिंग। मतलब इसे कहते हैं ना कि कैनवस के ऊपर बाहर किसी ने उतार दी हो तो वो आप उनकी पेंटिंग्स आप देख के फील कर भी सकते हैं। वाकया अच्छी बात की आपने। बाहर से याद आया, जी। आपको शायरी में कोई इंटरेस्ट है, कोई दिलचस्पी है? ओके, मैं उसका नाम ना लूँ और लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की। क्या बात है, अहमद फराज। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे शायरी पढ़ने का शौक है। आई एम वन ऑफ दोस्त नकम्मे जो कि शेर नहीं याद रख सकते। एक शेर जो पहला जिंदगी में कभी याद किया था बचपने में, वो भी किसी दोस्त ने कहा था कि किसी को पैगाम देना है उसका, तो उसका पैगाम उसको देने के लिए उसे याद करवाया था। लो दसो। सो वो मुझे याद है। और मज़े की बात है कि ये इस मतलब बहुत ज़्यादा पोइट्री याद नहीं है, लेकिन ये शेर जो है जब मैं अगेन आप चीज़ों को रीविज़िट करते हैं और अपने एक्सपीरियंस के हवाले से आपको अंदाज़ा होता है कि आपने ज़िंदगी में क्या सीखा है। तो मैंने इस शेर को हर दफ़ा जो है वो इसका मतलब मुख्तलिफ पाया डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। वो कहते हैं कि बकौल शायर, आई हैव नो आइडिया कि किसका शेर है ये, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई होप सो आई एम रिसाइटिंग इट राइट। डजंट मैटर। कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, हाथ उलझे हुए वाह। रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। वही, वाह वाह वाह, ये शेर मैंने सुना हुआ है लेकिन शायर मुझे भी याद नहीं हाँ, है। that's और ये the पूरी ज़िंदगी को एक्सप्लेन करता that's the है। point, that's the अब आप point। रेशम की बात हो रही है तो जी, जी। रेशम से एक और रेशम जैसी चीज़ मुझे याद आई, Please। मोहब्बत। सही। मोहब्बत, मोहब्बत की ओ यस, क्यों नहीं, कि कैसे हो सकता है है, ना? बिल्कुल करता है इंसान। कैसे डिफाइन करती है मोहब्बत? मोहब्बत क्या कैसे डिफाइन करते हैं, इट्स लाइक इट्स एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। हर रिश्ते की मोहब्बत फ़र्क होती है, लेकिन उसमें एक सिमिलैरिटी होती है, आप अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं उसके अंदर, अपनी ज़ात पे खड़े होकर अपने मिजाज के ख़िलाफ़, अपनी तबीयत के बरखिलाफ़ जाकर जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आप उसके लिए वो बनते हैं जो कि अगला चाहता है। टू गिव। हाँ बिल्कुल, यू जस्ट गिव अवे योरसेल्फ। आप महबूब की सूरत में हो, औलाद की सूरत में हो, शौहर की सूरत में हो, सिबलिंग की सूरत में हो, मतलब किसी भी सूरत में मोहब्बत जो है वो एक्चुअली जो है वो आप अपनी ज़ात पर पाँव रख के करते हैं। मोहब्बत और इश्क में कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? मोहब्बत और इश्क जो है, मतलब मोहब्बत की एक्सट्रीम फॉर्म इश्क है और हर लोगों को बड़ा दावा करने का शौक़ होता है, लेकिन इश्क पॉसिबल नहीं है। हम आम बंदा बशर हम इश्क नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी रेयर कमोडिटी जो लोग इश्क कर सकते हैं। मोहब्बत इतनी तकलीफ दे है तो फिर इश्क तो उससे भी आ गई। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जैसे गालिब ने कहा था कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेदाब, क्या बात, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। ओ माय गॉड, वाह बहुत आला। तो ये जो खूने जिगर है ये एक किसी और तरफ लेके जा रहा है कि औरत जो हमारे माशरे में है जी जी, वो अक्सर शिकायत करती है कि हमारा खूने जिगर बहुत होता है। ओके ऑलराइट, ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। क्या मतलब, क्या औरत क्या इतने ही मजलूम है जितनी वो कहती है या उससे ज़्यादा है? आई मीन
اس کے بعد تھوڑی سی بات اور بھی کریں گے لیکن بالکل پہلے اس کی بات کرتے ہیں. اٹس اے ویری سیریس ٹاپک, ویری سیریس. مطلب یہ وہ ایسا موضوع اس کو فول اراؤنڈ نہیں آپ کر سکتے. سم ہاؤ یہاں پر اکثر لوگ جو ایک گڑبڑ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے مظلوم اور ظالم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. یس. آئی ڈونٹ بلیو دس. اس طرح سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان وہ مرد ہو یا عورت ہو یا خواجہ سرا ہو, کوئی بھی مظلوم ہو سکتا ہے, کوئی بھی ظالم ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ سم ہاؤ سوسائٹی کا سیٹ اپ جو ہے وہ اس سے فرق ڈالتا ہے کہ تعداد کن کی زیادہ ہے کہ مظلوم کی کیٹیگری میں ہے. اٹس اے بٹ ٹرکی بٹ یس. جیسے ابھی ریسنٹلی آئی واز ڈوئنگ اے ورک شاپ اور ادھر میں بچیوں کے کالج میں ورک شاپ کروا رہی تھی. سو وہاں میری عادت ہے میں جب پڑھا رہی ہوتی ہوں تو میں سب سے سوال ضرور پوچھتی ہوں کہ آگے کیا ارادہ ہے آپ کا. سو حسب روایت میں نے سوال پوچھا. میں نے کہا ہاں بھائی آپ لوگ پڑھ رہے ہو, اپنا گریجویشن کے بعد کیا ارادہ ہے. تو اس ورک شاپ میں اگر سپوز 20 سے 25 لوگ تھے تو 20 لوگوں نے, لڑکیوں نے جواب دیا کہ جو گھر والے کہیں گے تو ویسا کر لیں گے, اور 5 نے کہا کہ خواہش ہے کہ ہم یہ کریں. آئی فیل پرسنلی آئی فیل بچہ ہو یا بچی, بطور جب والدین ہمیں اللہ کی امانت ملتی ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو خواب دیکھنا سکھائیں اور ان کو جو ہے وہ اس بات کا احساس یا ان کو اس بات کے لیے ٹرین کریں, بیٹا ہو یا بیٹی, کہ اپنے حق کے لیے کیسے جو ہے وہ خواب دیکھنے ہیں, آگے بڑھنا ہے, اور کسی کا حق کیسے نہیں مارنا, کن باتوں کا خیال کرنا ہے. سو بہت خوب. یہ جو خواب کی آپ نے بات کی ہے, میں اس پہ بہت بلیو کرتا ہوں کہ خواب دیکھنا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. یہ ایک کسی کا فارمولہ ہے, مجھے یاد نہیں وہ کون فلاسفر ہے, کہتا ہے کہ جو آپ خواب دیکھ سکتے ہیں وہ ریئلائز بھی ہو سکتا ہے. یس بالکل ایسا ہی. اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا وہ مشہور ایک آئی ہیو اے ڈریم, یس اس نے پورے ایک بلیک ریس کو ایک نئی زندگی دی اور وہ جاگ اٹھے, اور ایک وقت ایسا آیا کہ وائٹ ہاؤس میں یہ کالا بیٹھا ہوا تھا, یو نو. یس تو خوابوں سے کام یہ شروع ایک ہوتا ہے نئی نا. ڈریم ہے نا جو اس کو وہاں تک لے کے آیا. تو جو عورتیں خواب دیکھتی ہیں وہ اس کی ایک مینیفیسٹیشن جو ہے وہ فیمنزم میں آتی ہے. وہ فیمنزم آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آج صبح میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھی اور اس میں خواتین کے درمیان فیمنزم کو لے کے بحث کر رہی تھیں. ویری انٹرسٹنگ. ایک گروپ کا خیال یہ تھا کہ سرٹن ٹائپ آف خواتین جو ہے فیمنسٹ نہیں ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ فیمنزم کیا ہے, اور دوسرے گروپ کا خیال یہ تھا کہ جو پہلا گروپ ہے وہ غلط ہے. لائک ڈبیٹنگ. جب کبھی فیمنزم کے حوالے سے بات ہوتی ہے, ہم جب ریڈیو کر رہے ہوتے ہیں ایوری ایئر وومنس ڈے کے حوالے سے مختلف آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں. وی بلیو کہ اگر آپ کی بات جو سن رہا ہے اس کو ایک بندہ بھی اس کو سوچ کو پکڑ لیتا ہے تو آپ کا آدھا کام ہو گیا ہے. سو اس میں اکثر ایک فقرہ رپیٹ کرتی ہوں, میں یہاں بھی کہوں گی کہ وومن رائٹس جو ہیں آر ہیومن رائٹس. سو بنیادی حق, اگر کوئی خاتون یہ چوز کرتی ہے کہ وہ ہاؤس وائف بننا چاہتی ہے, وہ نہیں کمانا چاہتی, وہ فائنینشلی خود مختار نہیں ہونا چاہتی, اینڈ بائی چوائس ناٹ بائی فورس, وی شوڈنٹ بی ججنگ ہر. اگر کوئی خاتون یہ ڈیسائڈ کرتی ہے کہ وہ ہاؤس وائف نہیں بننا چاہتی, وہ ماں نہیں بننا چاہتی, وہ پروفیشنلی اپنی لائف کو آگے بڑھانا چاہتی ہے, وہ سنگل رہنا چاہتی ہے, وی شوڈ ایکسیپٹ ہر چوائس ایز ہیومن رائٹ کے طور پہ. کیونکہ ہمیں دوسروں کو جج نہیں کرنا چاہیے, ہمیں دوسروں کی چوائسیز کو رد نہیں کرنا چاہیے. ابھی کے لیے جو اس وقت فیمنزم کے حوالے سے ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, اور جو باہر جو ایک موومنٹ چلی تھی, اس میں پرابلم یہ آ گیا ہے کہ ہم اس بحث میں الجھ گئے ہیں کہ ہمیں حق چاہیے, ہمیں حق نہیں چاہیے, ہمارا کون سا حق ہے, کون سا حق نہیں ہے. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں اپنی سمجھنے کہ لائف کو گزارنے کے لیے جو بنیادی حقوق, جو رائٹ ہونے چاہیے, جو کہ آپ کو زندگی کو خوبصورت دیکھنے کا موقع دے, آپ کو جینے کا موقع دے جیسے بھی آپ چاہتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کیا صحیح ہے, کیونکہ آئی ایم نو ون ٹو جج کہ صحیح غلط کیا ہے آپ کے لیے. یعنی یہ عورت کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے, بالکل انڈیپینڈنٹ فیصلہ کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اب میں کرنا. اس بات کو میں سمپل کہوں گی, مائی مدر ہیز بین ہاؤس وائف. شی نیور ورکڈ اے سنگل ڈے گھر سے باہر جاب کی صورت میں. شی واز اے ہول ٹائم ہاؤس وائف.
اور یہ ان کی جب کبھی میرے سے بات ہوئی، کیونکہ آئی ہیو بین اے پروفیشنل، جب سے میں نے پڑھا آئی ہیو بین ورکنگ، تو میں میری والدہ کی گفتگو ہوتی ہے، مجھے اکثر کہتی ہیں کہ اتنا کام کرنے کا کیا فائدہ، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تم کام کرتی ہو. تو ان کو میں بتاتی ہوں کہ اگر میرے پاس بہت پیسہ ہو بھی تو میں پھر بھی کام کرنا چاہوں کہ اٹ میکس می ہیپی. پیسے اس کے ساتھ ایک پرکس ہے جو کہ ایڈ آن لائف ہے. بیکمس پرپسفل ہے نا. بٹ ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ان کا پرپز لائف کا یہ ہے جو ہے ساری عمر، کہ اگر وہ کام کرنے باہر جاتی ہیں تو جو بچے ہیں میں ان کی تربیت کرنا چاہتی ہوں، وہ کون کرے گا میرے بچوں کی تربیت. تو وہ ان کا پرپز تھا. ان میں ہم دونوں اپنے اپنے طور پہ صحیح ہیں، اس سے غلط کوئی نہیں، کیونکہ لائف ہیز سو مینی گرے ایریاز، بلیک اینڈ وائٹ کچھ نہیں ہوتا. سو ان گرے ایریاز میں سے یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اینڈ دین موو آن. کمنگ بیک ٹو دا فیمنزم کا پوائنٹ، آئی فیل لائک ابھی کے لیے ڈبیٹ تو بہت چل رہی ہے اینڈ وی ہیو اے لاٹ ٹو لرن. سب سے بڑھ کے جو میجر چیز ہے ایک دوسرے کے اختلاف رائے کو ایکسیپٹ کرنا از سم تھنگ وی نیڈ ٹو لرن. ایک اور چیز جو میں محسوس کرتا ہوں کہ عورت اپنے حق کے لیے بات تو کرتی ہے مگر وہ اس کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے. مطلب موسٹلی دا گرلز، ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو، ان سے پوچھتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہے آپ کو آئین میں کیا حق دیا گیا ہے، آپ کو لاء میں کیا حق دیا گیا ہے، آپ کا جو پروٹیکٹنگ لاء وہ کیا ہے. کبھی آپ نے اس کو سوچا کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یا اس کے مطابق زندگی گزاریں؟ تو کسی کو نہیں پتہ ہوگا. وہ بڑی، اور وہی لڑکیاں جن کو کچھ پتہ نہیں، وہ ایک دن عورت مارٹ میں چلی جاتی ہے اور نعرے لگاتی جا کے. اچھا نہیں، میں یہ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. وہ لڑکیاں نہیں ہیں اصل میں. ہمارے یہاں پہ نا بہت ساری باتوں پہ گفتگو نہیں ہوتی نا. کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں کسی موضوع پہ شروع، تو آپ دروازہ کھول دیتے ہیں سوچ کا، اور اس میں جب گفتگو ہوتی ہے، اس سے بات ہوتی ہے، تو صورتحال آگے بڑھتی ہے، ایک جگہ اسٹیل نہیں ہو کے رہتی ہے. جن بچیوں کو آئین کا نہیں پتہ، اپنے حقوق کا نہیں پتہ، وہ عورت مارچ میں بھی نہیں جاتی ہیں، ان کو کوئی جانے نہیں دیتا. وہاں پر پہلا پرابلم آتا ہے اگر کوئی ہلڑ بازی ہو گئی، کسی نے پولیس نے لاٹھی چلا دی یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو کیا کریں گے، گھروں سے نکلنے نہیں دیتے. اور پلس بہت ساری دفعہ ان کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ رویہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. دوسری جانب جو خواتین جاتی ہیں اور اس کے حوالے سے بات کرتی ہیں، وہ جو گیپ ہے کمیونیکیشن کا، جو خواتین نہیں جاتی ہیں وہ گیپ نہیں فل ہو پا رہا. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، بچیاں سیف نہیں ہیں، بچے بھی سیف نہیں ہیں. ہاں بالکل، سوسائٹی کا سیٹ اپ ایسا بنا ہوا. ہمیں اس بات پر یہ بحث کہ بچیاں سیف نہیں ہیں، صرف بچیاں سیف نہیں ہیں، ہمیں ہاؤ اباؤٹ فوکسنگ آن سوسائٹی اوور آل سیف نہیں ہے. اینڈ دین اس کے آگے فردر آسانی کیسے ہو سکتی ہے، آپ امپاور کیسے کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے جیسے انٹرنیٹ کی فیسلٹی آ چکی ہے سوسائٹی میں. بہت سارے ایسے علاقے ہیں وہاں کی روایت ہے بچیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے. سیفٹی، سیکورٹی، عزت، جو بھی آپ نے مسائل بنائے ہیں، وچ از آئی اگین فیل بیڈ. اپرچونیٹی آپ ان کو ایکسپوجر کی روک رہے ہیں. وہ بچیاں بھی جو ہیں انٹرنیٹ کی مدد سے اپنا کریئر بنا سکتی ہیں. ہاؤ اباؤٹ لائک پرووائڈنگ دیم دیٹ. نہ کہ آپ اس میں الجھ جاؤ کہ یہ بات جو کی گئی ہے، جو کہ ابھی ہو رہا ہے، کسی اب پچھلے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی کہ اپنی روٹی خود گرم کرو، بڑا اس نعرے پہ بحث ہوئی تھی. اس میں یا میرا جیسا میری مرضی بہت بحث ہوئی تھی. اس میں جو اس کا پیچھے ایسنس تھا، ہم نے اس کو جاننے کی نہیں کوشش کی، ہم نے اس کو غلط صحیح میں ڈیوائڈ کر کے اس کو ضائع کر دیا. سو رائٹ نا جو گیپ ہے جاننے والوں کے درمیان اور نہ جاننے والوں کے درمیان، وہ گیپ نقصان یہ پہنچا رہا ہے کہ چیزیں آگے بڑھ کے بہتر ہونے کی بجائے ایک جگہ رکی ہوئی ہیں، رک گئی ہیں نا، اسٹیگنیشن آ گئی ہے. ویورز، شہبارہ سلیم کے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پہ گفتگو جاری ہے. جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ. اور میں اب ان سے اسی حوالے سے ایک اور سوال کرنے جا رہا ہوں کہ آخر شہبارہ سلیم، جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ، نیٹ ورکس پہ، چینلز پہ جو خواتین کے حوالے سے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں یا خواتین جو ڈرامے لکھ رہی ہیں، کیا وہ خواتین کے خیالات کو، ان کے احساسات کو، ان کے اندر کی چیزوں کو صحیح معنوں میں پروجیکٹ کر رہی ہیں یا کوئی نیگیٹو رول ادا کر رہی ہیں؟ دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. اس کا جواب آسان نہیں ہے، تھوڑا سا ذرا ٹائم مانگے گا. اجازت؟ ایز اے میڈیا پروفیشنل یہ بات غور کرنا ضروری ہے کہ ڈرامے جو ہیں یا جو پروڈکشنز ہو رہی ہیں وہ کن کن ایلیمنٹ سے بیس کرتی ہیں. آپ کی پروڈکشن جو ہیں وہ مارکیٹنگ میں بیس کرتی ہے. مارکیٹنگ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، وہ کس طرح کی آڈینس کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے. سو لہٰذا آپ کا جو رائٹر لکھ رہا ہے، کمرشل رائٹر، وہ اس وقت ڈکٹیٹ کیے ہوئے آؤٹ لائن کے
حوالے سے لکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل آؤٹ اینڈ آؤٹ اچھا کام ہونا بند ہو گیا ہے, لیکن یس کمرشل کام کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی, اٹس لائک ٹو مچ. اور اس میں فکس ایک پیٹرن ہے, یا تو جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر دکھایا جا رہا ہے, یا پھر جو ہے وہ ساس اور بہو کا ظلم اور سازشی دکھائی جا رہی ہیں. یہ ایک بیسک سیٹ پیٹرن ہے, لیکن اس میں بھی گو کی کم تعداد میں ایسے موضوع چھیڑے جا رہے ہیں جو کہ غور طلب ہیں. ہر چیز جو ہے اگین وقت کے ساتھ چینج ہوتی ہے. جب ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پی ٹی وی کے ڈرامے جو تھے وہ بہت کلاسک تھے اور اس کو لوگ 8 بجے رک کے دیکھا کرتے تھے, ہم اس میں جو فیکٹ بھول جاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک اس وقت پی ٹی وی اکیلا چینل تھا, دوسرا آڈینس جو پاکستان کے تھے ان کا ایکسپوجر اسی انٹینے سے جو ٹیسٹوریل پہ آنے والے چینل کے ذریعے جو انٹرٹینمنٹ تھی اس پر تھا. انٹرنیشنلی کوئی ایکسپوجر نہیں تھا کہ کانٹینٹ کیا بن رہا ہے, اور ان کے پاس آپشن بھی نہیں تھی. اب جو ہے وہ اس وقت اتنا کانٹینٹ ہے موجود انٹرنیٹ کے اوپر, ٹی وی کیبل کے ذریعے, کہ جو چیز اچھی نہیں ہے اور آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, آپ اس کو ایک بار چند سیکنڈ دیکھ کے دوبارہ واپس نہیں آتے. ایگزیکٹلی ایسا ہی. سو جو ڈرامے بن رہے ہیں وہ جو جن خواتین اور مرد حضرات کے ٹیسٹ کے مطابق ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور جن کے وہ ٹیسٹ کے ایکسپوجر کے اور مزاج کے مطابق نہیں ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. سو یس ہمیں تھوڑی تعداد اور تھاٹ پروکنگ کانٹینٹ کی بڑھانی چاہیے, لیکن حالات اتنے خراب نہیں, کیونکہ اس وقت لوگ جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنی چوائس سے کر رہے ہیں. یہ وہ دور ہے جس میں اسلم اظہر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ جب چوائس ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ وہ دور ہے جس میں دیکھنے والوں کے پاس, آڈینس کے پاس بہت چوائس ہے, اور یہ بہت مشکل کام ہے. اب تو مطلب ویب چینل سب چیزیں, اور نیٹ فلکس, امیزون, سونی, ایپل, مطلب کہاں آدمی سوئچ کرے. اور پھر لکھنے والے میں سمجھتا ہوں, پتہ نہیں آپ ایگری کریں گی یا نہیں کریں گی, کہ ہمارے یہاں جو کمی ہے وہ اسکرین رائٹرس کی ہے. وہ ہم نے اوور دا ایئرس کیمرہ مین بھی ڈیولپ کیے, ڈائریکٹر بھی تیار کیے, لیکن اسکرین رائٹرس تیار نہیں کیے. اور جو پڑھنے آتے ہیں وہ بھی اسکرین رائٹر بننے نہیں آتے, یا وہ ایکٹر بننے آتے ہیں, یا اینکر بننے آتے ہیں, یا ڈائریکٹر بننے آتے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرح توجہ دینی چاہیے. بالکل دینی چاہیے, مگر مسئلہ یہ ہے نا کہ اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے. اچھا پڑھنا, لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. جب آپ پڑھیں گے نہیں, آپ کی ویکیبلری نہیں ہوگی, آپ کی سوچ نہیں ہوگی, تو یہ سب سے بڑا ڈیلیما ہے ہمارا کہ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. پڑھنا ایک بہت بڑا سورس ہے بالکل, جس سے آئیڈیاز آتے ہیں. ابھی دیکھیں دا 100 Years of Solitude پہ جو سیریل بنائی ہے نیٹ فلکس نے, اٹس امیزنگ سیریل. یہ دا گاڈ فادر کے بعد دوسری سیریل ہے جس نے ناول کے ساتھ کچھ انصاف کیا ہے. بالکل صحیح, 90%. بالکل ٹھیک ہے. یہ دا گاڈ فادر نے کیا تھا, بڑا مشکل کام ہے, لیکن وہ ایک ایسا سورس ہے جہاں سے آپ آئیڈیا اٹھا کے ایک اچھی چیز کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ریڈیو جو ہے, جی جی, ریڈیو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پہلی محبت. ہاں جی کہہ سکتے ہیں. مطلب انسان کے علاوہ. نہیں بالکل بالکل کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. تو اس میں کیا ریڈیو کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ریڈیو تو ختم ہو جائے گا. میں وہ بھی کہوں گی, میں ذرا آپٹمسٹک انسان ہوں. آئی پریفر ٹو چوز لک ایٹ برائٹ سائڈ. ریڈیو ختم اگر ہونا ہوتا تو ہو گیا ہوتا. ریڈیو کی شکل چینج ہو گئی ہوئی ہے. ہم جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہ ریڈیو ہی تو ہے جو ویژول جس کو مل گیا ہے, ویژولی آپ دیکھ پاتے ہیں. اگین وہی بات ہے جو پچھلی بات کی کنٹینیوٹی ہے کہ آپ کے پاس آپشنز بڑھ گئے ہیں. آپ ریڈیو سننا چاہتے ہیں آپ ریڈیو سنیں, آپ ریڈیو نہیں سننا چاہتے تو اس کی ماڈرن ورژن پوڈ کاسٹ لوگ سنتے ہیں. اور بہت سارے پوڈ کاسٹ کے ایسے پلیٹ فارمس ہیں جہاں پر آڈیو مطلب ویڈیو پوڈ کاسٹ کے علاوہ آڈیو پوڈ کاسٹ جو ہے لوگ سنتے ہیں, اور کام مطلب اس سے فائدہ ہوتا ہے. ٹیڈ ٹاک اگین وہ بھی اسی کی کنٹینیوٹی میں آتی ہے. سو آئی فرملی بلیو کہ ریڈیو انڈسٹری کی شکل آگے سے تھوڑی چینج ہوئی ہے, لیکن وہ ختم نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی ہے نا, جیسے ابھی تک داستان گوئی بھی ہوتی ہے, ابھی تک تھیٹر بھی ہے, ابھی تک کتاب بھی پڑھی جاتی ہے, ابھی تک ریڈیو بھی سنا جاتا ہے, ٹیلی ویژن بھی دیکھا جاتا ہے. ورنہ خیال یہ تھا کہ کتاب ختم ہو جائے گی, پھر تھیٹر ختم ہو جائے گا, اور ٹی وی آ گیا تو ریڈیو ختم ہو جائے گا. اسی بات کو دیکھیں نا, آپ کی کتاب جو ہے وہ ہارڈ کاپی سے نکل کر آ گئی, اس کے اندر سافٹ کاپی کے اندر آپ کے آئی پیڈ میں آ گئی نا, آپ اس کو پڑھ رہے ہیں, پڑھنے والے اس کو بھی پڑھ رہے ہیں. جنہوں نے نہیں پڑھنا وہ ہارڈ کاپی ہو یا سافٹ کاپی وہ نہیں پڑھتے. حالانکہ جو ہارڈ کاپی کی ایک فیل ہے, جو اس کی خوشبو ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے. وہ یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ ایوڈ ریڈر ہو. جو نہیں ہے اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا بندر کے جانے ادرک کا مزہ. میرا ایک شعر ہے کہ جب بس ہوتی دل پہ رکھ کر میرے شعروں کی کتاب, ایک طلسم وصل میں محو گما رہتا تھا میں. واہ.
تو کتاب کے ساتھ تو جڑا رہنا بہت ضروری ہے. چلیے آپ سے کافی پہلوؤں پہ بات ہوئی. جی سیاست. اوکے پوچھیے پوچھیے جی پوچھو تو. پاکستانی سیاست کیا سوچتی ہیں؟ پاکستانی سیاست جو ہے دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. سیاست اوور آل جو ہے وہ ایک بڑا دلچسپ بات ہے. اس کا یہ ہے کہ آپ کو اس پر نہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے جب تک آپ کو نالج نہ ہو, اور یہ آپ کسی بھی موضوع پہ کہہ سکتے ہیں. پاکستانی سیاست جو ہے اس نے بہت اپنا اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں. جو اس وقت فرق آیا ہوا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ فرق ہے, ینگسٹرز جو بچے بحث کرتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو لے کر آتے ہیں وہ ہسٹری سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. دے ہیو نو آئیڈیا وٹ ہیز بن ہیپننگ پیچھے. بہت ساری چیزیں رپیٹ پہ چل رہی ہیں پاکستان میں. ہر 5-10 سال کے بعد جو ہے وہ دوبارہ چیزیں رپیٹ ہوتی ہیں, اور اگر آپ تھوڑا سا بھی جو ہے وہ آبزرویشن والا ذہن رکھتے ہیں تو آپ پیٹرن کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں اکثر ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا. آئی فیل لائک آپ دوسرے سے زبردستی نہیں کچھ کروا سکتے, آپ اپنے اوپر زور زبردستی کر سکتے ہیں. سو پاکستان نے کیا کیا کی بجائے جو ہے اس وقت اگر ہم اس پہ فوکس کر لیں کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور اس میں یہ نہیں کہ آپ کو کمال ہی کریں, ایٹ لیسٹ نقصان نہ کریں, پاکستان کا نام نہ خراب کریں. سو یہ بھی کوئی کم برا نہیں ہے. جو بھی کنٹریبیوٹ کرنا جو بھی کر سکتے ہیں سکتے ضرور ہیں. کریں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو پالیٹکس کے بارے میں شوق ہے تو میں اس والے سے بلیو کرتی ہوں ہسٹری کو پڑھیں, اپنے فیکٹس اور نالج کو اکٹھا کریں اور پھر تبصرہ کریں. ابھی کے لیے اندھا اندھے کو لیڈ کر رہا ہے. لوگوں کو چیزوں کا اندازہ نہیں ہے, لوگوں کو ہسٹری میں ہونے والے واقعات کا اندازہ نہیں ہے. پالیٹکس پہ بات کرنے والے کو نیوٹرل ہونا چاہیے, اس کو کسی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے, کیونکہ ہسٹری جو ہے بڑی ظالم ہوتی ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتی ہے اگر اس کو چینج نہ کیا جائے تو. بٹ دین اگین ایز سیٹ سو پاکستانی پالیٹکس جو ہے وہ اپنے دور پہ روا دوا ہے, کچھ چیز نئی نہیں ہے اس کے اندر. وہی باعثیں ہیں, وہی باعثیں ہیں, وہی بالکل. بڑھتی ہوئی نفرتیں ہیں, اور وہی اینڈ میں اچھا نفرت کے علاوہ کلیجے ہیں اور ساری. اینڈ میں پاکستان میں اکانومی اسٹیبل ہونی چاہیے, دیٹ از امپورٹنٹ. لوگ اس پہ ایک لمبی ڈبیٹ کرتے ہیں, جو بھی آپ کا بلیف ہے کہ اس طرح یعنی سے آپ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کا ایک اچھا فیوچر دیکھتی ہیں. بے شک اچھا, میں اچھی چیز کو مینیفیسٹ کرنے میں بلیو رکھتی ہوں. اور اگین یہاں پہ ایک چیز میں کوٹ کرنا چاہوں گی, اینڈ اٹس لائک ویری انٹرسٹنگ ایگزامپل. میں اپنی کلاس میں اکثر مینشن کرتی ہوتی ہوں کہ 2 لوگوں کو ایک جزیرے پہ بھیجا گیا, اور وہ دونوں سیلز کے لوگ تھے, اور وہ جو سیلز جو جس شعبے سے تعلق تھا وہ جوتوں کی فیکٹری کے حوالے سے تھا. دونوں واپس آئے اپنا ہوم ورک کر کے, تو ایک نے کہا کہ اس جگہ پہ کوئی جوتے نہیں پہنتا, یہاں پہ ہمارا کام نہیں چلے گا. دوسرے سیلز کے بندے نے کہا کہ اس جگہ پہ کوئی جوتے نہیں پہنتا, ہمارا کام چلے گا. ارے واہ, So how you look at بات things? یہی ہے نا کہ جو فیلیئرز ہوتے ہیں ان کو اپرچونیٹی میں چینج کرنا ہی جو انسان کا اصل کارنامہ ہے. بالکل. تو اچھا, اب کلوزنگ ڈاؤن کی طرف آتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کس لیول پہ بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آگے جا کے. میں اس لیے یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک استاد ہیں, اور استاد اگر وہ فوکس اس کا ٹھیک ہو کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے, تو پھر وہ ایک اسٹوڈنٹس کا جتھا بھی تیار کر لیتا ہے کہ اور بھی مل کے کرتے ہیں. بالکل. What do you think? میں بطور استاد اس معاملے میں جو ہے وہ بہت کلیئر ہوں کہ بچوں کو ایک خواب دیکھنا سکھانا چاہیے, استاد کا کام ہے. بچوں کو تربیت دینا اس معاملے میں کہ جو بھی فیلڈ ان کی ہے, بچے جو ہیں وہ جب میدان میں اتریں تو آپ نے اپنے حصے کا کام بہت ایمانداری سے ان کے ساتھ کیا ہو, تاکہ وہ مکمل تیار ہو کے اتریں, اور ان کو کسی بھی قسم کا جو لرننگ فیلڈ میں ہوگی وہ تو ہوگی, لیکن ان کو کسی بھی قسم کی کمی کا احساس نہ ہو. اپنے استاد کی سکھائے ہوئی بات کو جب بھی ایویلیویٹ کرنے کا موقع ملے تو وہ اس پہ کہیں کہ واہ استاد صحیح سکھایا تھا. میرے یہاں پہ میں اپنے ایک استاد کا مینشن کرنا چاہوں گی نام. ویسے تو بہت سارے اساتذہ ہیں جنہوں نے میرے سارے سفر میں بہت اسے کہنا چاہیے مطلب ان کا کنٹریبیوشن ہے. میم زیب ہیں, میم سعید ہیں, میم سعدیہ ہیں, شفیق کمبو صاحب ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, میس کام ڈپارٹمنٹ میں. میں ان کے نالج کو ٹرانسفر کرنے کا انداز کی نا بہت فین ہوں. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایم فل کرنے کا سوچا تو کمبو صاحب کے ہم کلاس میں پڑھنے کا اتفاق ہوا. کمبو صاحب کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے تھے پالیسیز کو لے کر میڈیا کے حوالے سے,
اور کس طرح سے میڈیا جو ہے ایز اے فورتھ پلر بن چکا ہوا ہے سلطنت کا، تو کس طرح سے میڈیا جو ہے وہ ایز اے واچ ڈاگ کیا کرتا ہے، یا میڈیا کیسے فرق لا سکتا ہے، میڈیا کی ڈیوٹی کیا ہے، میڈیا کیسے، اور ہماری وہ بڑی مزے کی ڈبیٹ ہوتی تھی. ڈیورنگ ون آف دا سیمسٹر، جب کہ ہمارا سیمسٹر چل رہا تھا، مجھے کچھ ٹائم کے لیے فار اے منتھ امریکہ ایک ایجوکیشنل جو ہے وہ اسکالرشپ پہ جانے کا اتفاق ہوا. اٹ واز اے شارٹ ٹرم بٹ آئی گاٹ دا پلیجر. وہاں پر جب ہم بیٹھ کے ان امریکی کانگریس مین سے، ان امریکی پالیسی میکر سے جب بات کر رہے تھے، اور وہ بات میڈیا، ہم میڈیا کو ریپرزینٹ کر رہے تھے پاکستان کے، تو اس بات میں، اس ڈبیٹ میں، جب جو میرے استاد نے مجھے سکھایا تھا اس کی بنیاد پر، اس انفارمیشن کی، اس سیکھنے کی، جب میں نے ڈبیٹ کی اور وہاں سے آگے سے اگلے بندے نے داد دی، واپس آ کے میں نے کمرو صاحب کو بتایا، میں نے کہا میں نے آپ کو بہت یاد کیا، میں نے کہا میرے استاد اللہ آپ کو سلامت رکھے، جیو استاد صاحب. سو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ میں بطور استاد کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں یا میرا کیا محسوس کرتی ہوں، میرے جو شاگرد ہیں میں ان کو ایک ویژن دیتی ہوں کہ ڈونٹ ایور اسٹاپ ڈریمنگ، اور اٹس کمپلیٹلی ان یور ہینڈ کہ آپ لائف کو کس رخ پہ دیکھ رہے ہو. آپ اس بات پہ دکھ مناؤ کہ یہاں پہ کوئی جوتے نہیں پہنتا، ہمارا کچھ نہیں بکے گا، یا آپ اس بات پہ خوش ہو کہ یہاں کوئی جوتے نہیں پہنتا، ہمارا سب کچھ بکے گا. یہ آپ کی چوائس ہے. میرے شاپارہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات چیت کر کے، اور اسی بات پہ میں آپ کو دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ ایک وقت بھی ہمارے ساتھ بیٹھیے اور بات کیجیے، تاکہ ہم پھر اس پہ بات کریں کہ کس کس نے کیا خواب دیکھا اور کون کون سا خواب پورا ہوا. خواب دیکھنا میں سمجھتا ہوں انسان کا پہلا حق ہے، اور جو ہم خواب دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم ریئلائز بھی ضرور کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ویورز، خواب دیکھنا زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، اور آپ خواب کوئی بھی دیکھیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ یہ خواب دیکھیں اور یہ خواب نہ دیکھیں. جو خواب آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو ریئلائز بھی کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے آج شاپارہ سلیم سے گفتگو کی، اور انہوں نے اپنے تمام خواب ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے پورے کر لیے، اور باقی بھی پورے کریں گی. اور میں ان سے آ کے میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ ایک اچھی فلم بھی بنائیں جو ہم سنیما ہال میں دیکھیں. جی شاپارہ خیریت، بنائیں گی آپ فلم؟ انشاءاللہ جی ضرور. کس طرح کی فلم بنائیں گی؟ کس طرح کی فلم بناؤ گے؟ دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. آئی ہیو بن ورکنگ آن اے اسکرپٹ. کچھ عرصے سے ہلکی پھلکی نوک پلک میں کرتی رہتی ہوں. ڈیفینیٹلی کمنگ آف ایج ہوگی، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کامیڈی بناؤ. مجھے لگتا ہے کامیڈی نہیں میں بنا سکتی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اٹس ویری ڈیفیکلٹ جانرا. بٹ ڈیفینیٹلی سم تھنگ ریگارڈنگ ٹو، وہ کہتے ہیں نا کہ پہلی فلم جو آپ بناتے ہیں وہ آپ کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ جتنا آپ نے کنزیوم کیا ہوتا ہے سنیما، جتنا آپ نے لٹریچر پڑھا ہوتا ہے. سو آئی گیس جو بھی پہلی فلم ہوگی انشاءاللہ جب بنے گی تو ڈیفینیٹلی میرے اپنے پرسنل جو ہے وہ ایکسپیرینس کے حوالے سے ہوگی. آئی ول لک فارورڈ. ہم سب انتظار کرتے ہیں شاپارہ سلیم کی فلم کا، اور انشاءاللہ ایک اور بھی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے میرا چینل، اور اگر اچھا لگے تو شیئر بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، اور بیل آئیکن کو ایسا ٹچ کیجیے تاکہ آپ کو میرے دیکھتے رہیں نوٹیفیکیشنز. ملاقات ہوگی. خدا حافظ.